وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 285 میں سورۃ الصف آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. کلمت سبح میں حرف الباء پہ تشدید ہے تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الباء ہے تو یہ 2 با ہے، با ساکن اور با متحرک. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت للہ حرف اللام کے نیچے زیر ہے تو لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے ترقیق، لہذا ہمیں حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. للہ. کلمت السماوات میں سین کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. میم پہ کھڑا زبر ہے اور واو پہ بھی کھڑا زبر ہے. یہ دونوں مد الف ہے تو ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے. السماواتی. کلمت الارض میں حرف را پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت العزیز میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں زے پہ پیش ہے لہذا ہم پیش کو ظاہر کریں گے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کلمت یا ایہا میں یا پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ایہا میں یا پہ تشدید ہے تو ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الذین میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت تقولون میں حرف القاف کو ہم زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے پڑھیں گے. کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. تقولون. کلمت تفعلون میں یہاں فا ساکن ہے لہذا ہم فا کو ہمسے سے پڑھیں گے. ہمسے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. تفعلون. یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کلمت کبرہ میں کاف پہ زبر ہے، با پہ پیش ہے، پھر را پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے اور حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت مقتن میں قاف پہ جزم ہے، یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم حرف القاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. مقتن. آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف العین آتا ہے کلمت عند. عین حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے
یہ حکم کو ادا کریں گے۔ مقتن عند، کلمت عند میں نون ساکن ہے، پھر حرف دال ہے۔ دال حروف الاخفاء میں سے ہے۔ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ عند، آخری میں دال پہ زبر ہے، تو یہاں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو یہاں ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ عند اللہ، کلمت ان میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا آتا ہے، کلمت تقولو تا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ ان تقولو، کلمت تقولو میں حرف القاف ہے، لہذا ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کلمت ان میں حرف نون کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے غنہ سے پڑھیں گے۔ کیونکہ تشدید زبر کا ہے تو لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ ان اللہ، کلمت یحبو میں با پہ تشدید ہے تو ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت یقاتلون میں حرف القاف ہے تو ہم قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ یقاتلون، کلمت سبیلہ میں آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ سبیلہ صفا، کلمت صفن میں حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ فا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر فا کو پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ تنوین زبر بھی ہے، پھر حرف الکاف آتا ہے، کلمت کأنہم کاف حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ صفا کأنہم، کلمت کأنہم میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے۔ آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف الباء آتا ہے، کلمت بنیان با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ کأنہم بنیان، کلمت بنیان کے آخری میں نون پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم آتا ہے، کلمت مرصوص میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے۔ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ بنیان مرصوص، کلمت مرصوص میں حرف را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور حرف الصاد بھی حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ مومنو، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں
ایسے طور پر صف باندھ کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، وہ بے شک اللہ کے محبوب ہیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔